السلام علیکم دوستوں اس دنیا میں بہت سے الگ الگ قسم کے جانور ہوتے ہیں. کچھ خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں تو کچھ خونخوار اور خطرناک ہوتے ہیں. اس دنیا میں جانوروں کی لگ بھگ 8.5 ملین سپیشیز پائی جاتی ہیں، لیکن ہم انسانوں کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں ان تمام جانوروں سے الگ بناتی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو چیز ہمیں جانوروں سے الگ بناتی ہے وہ ہمارا دماغ ہے. چاہے آپ جس حساب سے بھی دیکھ لیں، لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک انسانی دماغ نہیں بلکہ کچھ اور ہے. آپ نے انٹرٹینمنٹ پر لاکھوں ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں انسان جانوروں کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے انسان اپنی جان جوخم میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتا. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسانوں کے اندر فیلنگز اور ایموشنز کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں. اور شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ فیلنگز اور ایموشن جانوروں کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہوں گی جتنی انسانوں کے اندر ہوتی ہیں. لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جن میں جانور انسانوں کی جان بچاتے ہوئے دکھائی دیں گے. ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر جو جانور ہے اس کا نام جمبو دا گوریلا ہے. جب بھی آپ کے سامنے گوریلا کا نام لیا جاتا ہے تو دماغ میں صرف اس کے بارے میں یہی خیال آتا ہے کہ گوریلا کالے رنگ کا ایک بڑا سا جانور ہے جس کے سامنے جو بھی جائے گا وہ اس کو مار دے گا. اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارا بھی یہی خیال تھا. یہ 31 اگست 1986 کو امریکہ کے شہر نیو جرسی کے ایک چڑیا گھر میں پیش آنے والا واقعہ ہے، جہاں ایک 5 سال کا لڑکا غلطی سے گوریلا کے پنجرے میں گر جاتا ہے، اور اس کے بعد جمبو نام کا یہ بڑا سا گوریلا اس کے پاس آتا ہے. اس وقت چڑیا گھر میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ گوریلا بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ بچہ اس گوریلے کے لیے آسان شکار تھا اور وہ اسے آسانی سے مار سکتا تھا. لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس گوریلے نے اس بچے کی جان بچائی. کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے سے ایک چھوٹا سا گوریلا بھی آ رہا تھا، لیکن اس نے اسے بھی روک دیا اور وہ گوریلا آہستہ آہستہ اس بچے سے دور جانے لگا، جیسے وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اس بچے کو اٹھا کر لے جاؤ. اس وقت لوگوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ اس بچے کو کچھ نہ ہو. تھوڑی دیر بعد چڑیا گھر کے ملازم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس بچے کو پنجرے سے باہر لے آتے ہیں. ولیم نامی ایک طوطا ہے. جب بھی ہم سب طوطے کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سے پرندے کی تصویر آتی ہے، لیکن آج جس طوطے کے بارے میں آپ سنیں گے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہینا نامی ایک 2 سالہ بچی کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا. اصل میں ولیم نامی یہ طوطا ہینا کے گھر میں ہی رہتا تھا اور ہینا کو وہ طوطا بیبی کہہ کر بلاتا تھا. ایسے ہی ایک دن دوپہر کے وقت جب ہینا کھانا کھا رہی تھی تب اچانک کھانا اس کی سانس کی نالی میں اٹک گیا، اور کھانا سانس کی نالی میں اٹک جانے کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کا منہ نیلا ہونے لگا تھا. اس وقت اس کی ماما باتھ روم گئی ہوئی تھی اور اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ ہینا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن طوطے کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہینا مشکل میں ہے. اس لیے وہ اپنے پروں کو زور زور سے ہلانے لگا اور اپنے ہونٹوں کی مدد سے ماما بیبی کہنے لگا. ولیم کے اس برتاؤ کو دیکھ کر ہینا کی ماما جلدی جلدی باہر آئی، اور باہر آ کر وہ جیسے ہی ہینا کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس کے گلے میں کھانا پھنس گیا ہے، اور وہ آ کر کچھ ایسا کرتی ہے کہ ہینا کی اندر کے ہوا کے پریشر کی وجہ سے کھانا اس کی سانس کی نالی سے باہر آ جاتا ہے اور وہ ہینا کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن اس دن ولیم کی سمجھداری ہی تھی جو اس دن ہینا کی جان بچانے میں کامیاب ہوئی. ابھی تک ہم نے جتنے جانوروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی بھی پانی میں نہیں رہتا، لیکن ہماری اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو جانور ہے وہ پانی میں رہتا ہے، جسے دنیا کا سب سے بڑا جاندار بھی سمجھا جاتا ہے. ہم بلو ویل کی بات کر رہے ہیں. یہ ستمبر 2017 کا واقعہ ہے. نین ہوزن نامی ایک بایولوجسٹ روز کی طرح بلو ویل پر ریسرچ کے لیے اتری، اور اس دن ان کے سامنے ایک 60 فٹ کی لمبی ویل مچھلی تھی. وہ روز کی طرح اس سے کچھ دور رہ کر اس پر ریسرچ کرنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد وہ ویل مچھلی نین ہوزن کے قریب آ گئی اور اسے اپنے چہرے سے دھکیلنے لگی. پہلے تو نین ہوزن کو لگا کہ ویل اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن کچھ دیر بعد اس کی یہ خوش فہمی دور ہو گئی، کیونکہ وہ ویل مچھلی اسے بار بار دھکا دے رہی تھی اور پانی سے باہر نکال رہی تھی، جیسے وہ مچھلی اس سے کہہ رہی ہو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ. اس کے بعد نین ہوزن جلدی سے اپنی بوٹ پر واپس آ گئی تو بوٹ پر موجود اس کی ساتھی نے اسے بتایا
کہ اس 60 فٹ کی ویل مچھلی کے پاس ایک 15 فٹ لمبی شارک مچھلی بھی موجود ہے جو شاید تم پر حملہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ ویل مچھلی تمہیں بچانے کے لیے بار بار دھکا دے رہی تھی۔ یہ سن کر نین ہاؤزن کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور بعد میں جب وہ اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے، اور نین ہاؤزن بار بار اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ وہ ایک بار اس ویل مچھلی کو تھینک یو بول سکے، لیکن وہ ویل مچھلی اسے دوبارہ کبھی نہیں دکھ سکی۔ ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر ایک خرگوش ہے جس کا نام ڈورے ریبٹ ہے۔ سائمن اور ان کی بیوی وکٹوریا کے ساتھ ڈوری نامی ایک خرگوش بھی رہتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خرگوش تو ایک چھوٹا سا اور پرسکون جانور ہے، وہ کیسے کسی کی جان بچا سکتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس خرگوش نے کیسے اپنے مالکوں کی جان بچائی۔ گرمیوں میں ایک دن دوپہر کے وقت سائمن ٹی وی دیکھ رہے تھے، تب اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا، لیکن ان کی بیوی کو نہیں پتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید سائمن ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے ہیں، لیکن ڈوری کو لگا کہ سائمن خطرے میں ہے، اس لیے وہ جلدی سے اپنے پنجرے سے باہر آئی اور سائمن کے بیڈ پر آ جاتی ہے اور ان کی چھاتی پر بار بار کودنے لگی۔ وکٹوریا کے آنے تک ڈوری سائمن کے سینے پر کودتی رہی۔ وکٹوریا کو سمجھ آ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ سائمن ڈوری کو کبھی اپنے سینے پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا، تو آخر وہ کیوں بار بار اس کے سینے پر اچھل کود کر رہی ہے۔ جب وکٹوریا کمرے میں گئی تو اسے پتا چلا کہ سائمن کو دل کا دورہ پڑا ہے، تو اس نے فوراً ایمبولینس کو بلایا اور سائمن کو ہسپتال لے گئی۔ اس دن ڈوری کی وجہ سے ہی سائمن کی جان بچی تھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں،